بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرمائیں گے. تواضع یعنی فروتنی اور خاکساری ان خاص اخلاق میں سے ہے جن کی قرآن حدیث میں بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے اور بڑی ترغیب دی گئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بندہ ہے اور بندے کا حسن و کمال یہی ہے کہ اس کے ہر عمل سے بندگی اور نیاز مندی ظاہر ہو، اور تواضع و خاکساری بندگی و عبدیت کے مظاہر میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کو بندہ کی بندگی سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی سب سے بڑی مدح و توصیف کی جگہ پر یعنی معراج کے موقع پر آپ کا تذکرہ عبد کہہ کر فرمایا ہے. ارشاد باری تعالی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا. اس کے برخلاف تکبر اور بڑائی کا احساس اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جو بھی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیچا کر دے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمام لوگوں کی نگاہ میں ذلیل و حقیر ہو جائے گا، اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہو لیکن دوسرے کی نظر میں ذلیل اور بے وقعت ہو جائے گا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغى احد على احد ولا يفخر احد على احد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور حکم بھیجا کہ تواضع و خاکساری اختیار کرو، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے اور کوئی کسی کے مقابلے میں فخر نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس خبیث مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما کر حقیقی بندگی اور فنایت نصیب فرمائے تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہم سرخ روح ہو سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.